اللہ کے حبیب نے راستے کے اوپر چل کر بتایا اس طرح چلنا ہے۔ قرآن نے ایک آیت بتائی، اگر اس ایک آیت پر عمل کر لیا جائے تو راستے کی بیسیوں تکلیفوں اور اذیتوں سے خود بھی انسان بچ جاتا ہے اور دوسرے کو بھی بچا لیتا ہے۔ ایک آیت الذین یمشون علی الارض ہونا، تو اس آیت کے اندر فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جب زمین کے اوپر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ دوسری آیت میں ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ ایسے آداب ہیں، یہ ایسے خوبصورت اصول ہیں اس دھرتی کے اوپر، راستے کے اوپر چلنے والوں کے لیے، کہ آج جتنی مشکلات کا شکار انسان اس حوالے سے ہے، اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو یہ ساری کی ساری مشکلات حل ہو سکتی۔ اس دور کے اندر چونکہ راستوں پر چلنے میں تبدیلی آ گئی، گاڑیوں ایجاد ہو گئیں، لیکن اللہ جل شانہ نے صرف پیدل چلنے والوں کو تو یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ پیدل چلنے میں بھی آ سکتی ہے، اکڑ سائیکل پر چلنے میں بھی آ سکتی ہے، اکڑ موٹر سائیکل پر چلنے میں بھی آ سکتی ہے، اکڑ گاڑی پر چلنے میں بھی آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے۔ اس لیے جس حال کے اندر انسان سڑک پر چل رہا ہو، راستے پر چل رہا ہو، وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کہیں تکبر تو موجود نہیں ہے، کہیں انانیت تو موجود نہیں ہے، کہیں غرور تو موجود نہیں ہے، اور موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کا روزمرہ کی زندگی میں نظارہ کرتے ہیں کہ ہوتا ہے ایسا۔ راستے کے آداب میں یہ بتایا کہ چلنے والوں کو راستہ دو، چلنے والوں کو راستہ دو، نیچی نگاہیں کر کے چلو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، تکلیف دہ چیزیں پیدا نہ کرو۔ آج آپ کے فٹ پاتھ کا جتنا نظام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کے مطابق اگر ہو جائے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، تو کوئی بھی تکلیف دہ چیز کھڑی نہ کرے جو لوگوں کے چلنے کے اندر رکاوٹ بنے، بار بار رکاوٹ بنے، بار بار رکاوٹ بنے، لوگوں کو تکلیف و ایذا ہو۔ ایک تو فٹ پاتھ کا راستہ جو ہے اس پر نظام کہ تجارتی چیزیں اس پر رکھ دی جاتی ہیں، اسی پر تجارت شروع کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ خوشی اور غمی کی تقریبات میں اور دیگر مجالس میں لوگ گلیوں کے اندر گلیاں روک کر یہ تقریبیں سجا لیتے ہیں یا منا لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ ہم راستہ روک لیں، گلی روک لیں، سڑک روک لیں اور چلنے والوں کو تکلیف ہو، چلنے والوں کے لیے مشکلات ہوں۔ بعض دفعہ تو اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل جانا چاہتا ہے لیکن گلی بند کی ہوئی ہے، باہر سے کوئی اندر آ نہیں سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کی ایک تکلیف سے لوگ اس وقت دوچار ہوتے ہیں کہ جب ہم گاڑی پارکنگ کرنے میں غلط جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی بھی دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ کسی ادارے کے سامنے، کسی سکول کے سامنے، کسی ڈسپنسری کے سامنے، کسی ہاسپٹل کے سامنے، مسجد کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے، کسی فیکٹری اور مل کے سامنے، اس کے گیٹ کے اوپر کبھی گاڑی نہ کھڑی کریں، وگرنہ بعض مرتبہ اتنی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے اندر والے لوگوں کے لیے کہ اس پریشانی کا پھر حل بھی کوئی نہیں نکلتا۔ کسی کے گھر کے دروازے پر آپ نے گاڑی پارک کر دی، ہم نے گاڑی پارک کر دی۔ آج کل تو انسان کیا ہے، انسان اتنا نازک ہے جس طرح پولٹری فارم کی مرغیاں ہوتی ہیں، بس ادھر سے دل میں درد ہوا، ادھر ڈیتھ ہونے کے امکانات، 10 منٹ نہیں لگتے، 15 منٹ نہیں لگتے۔ اس کے گھر کے دروازے پر میری آپ کی اللہ نہ کرے گاڑی کھڑی ہو
اندر کوئی بیمار ہو جائے کیسے نکلے گا؟ کیسے اپنی گاڑی نکالے گا؟ کیسے اس کو ہاسپٹل لے جائے گا؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، اللہ کے حکم سے ہو گیا، لیکن اس گناہ کے اندر میں اور آپ بھی شریک ہو گئے کہ ہم نے غلط جگہ انتخاب کیا ہے گاڑی کھڑی کرنے کا۔ یہی حال جتنے ادارے میں نے بتائے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے دروازے کے اوپر جا کر گاڑی کھڑی کر دیں۔ چلنے میں اور چلانے میں گاڑی ساری کی ساری ہماری چال دین کے خلاف ہوتی ہے، پوری چال دین کے خلاف ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے گاڑیاں ایجاد کر کے بنا کے مجھے اور آپ کو دی ہیں، وہ گاڑیاں بگانے کے لیے دی ہیں، دوڑانے کے لیے دی ہیں، چلانے کے لیے دی ہیں، گاڑیاں اڑانے کے لیے نہیں دی، گاڑیاں اڑانے کے لیے نہیں دی۔ آج ہر آدمی گھر سے نکلنے والا ایسا لگتا ہے کہ وہ بس اڑانا چاہتا ہے، بھائی یہ اڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ بھاگنے کی چیز ہے، یہ چلنے کی چیز ہے، یہ دوڑنے کی چیز ہے۔ تم کیوں اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہو؟ اور پھر اڑانے کی کوشش میں جو رزلٹ اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے۔ گاڑیوں والی کا کیا کہنا، موٹر بائک والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ۔ ہمارے لاہور کے اندر ایک ٹیچر تھے، ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، ہڈی فریکچر ہو گئی، بیچارے اسکول جا رہے تھے تو جانا اسکول تھا، پہنچ گئے ہاسپٹل، اور جب تیمارداری کرنے کے لیے اساتذہ گئے، سٹاف گیا، تو انہوں نے ان سے پوچھا، افسوس کیا کہ بڑا افسوس ہوا ہے، اور کیا کسی کی غلطی تھی؟ تو کہنے لگے جی غلطی کسی کی نہیں، میرے اپنی ہی تھی، میری اپنی ہی غلطی تھی۔ وہ کیا غلطی تھی؟ وہ کینٹ سے کہیں سے گزر رہے تھے، تو کہتے یار میں کینٹ سے گزر رہا تھا، میرے اوپر جہاز اڑ رہا تھا، تو ایسے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں اس کا ذرا مقابلہ کروں، اس کے ساتھ ریس لگاؤں۔ اب دوڑ رہا ہے زمین کے اوپر اور ریس لگا رہا ہے ہوا میں اڑنے والے جہاز کے ساتھ۔ کہتے میں جہاز کے ساتھ ریس لگا رہا تھا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو بس تھوڑی ہی دیر آگے بڑھا تھا، تو پتہ نہیں میں آگے گیا نہیں گیا، لیکن میری موٹر سائیکل اور میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگے نکل گئے، میں اور میری موٹر سائیکل کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ تو اساتذہ نے کہا کہ شکر ہے کہ اس سے اور آگے نہیں چلے گئے، شکر ہے کہ اس سے اور آگے نہیں چلے گئے، وگرنہ ہم ہاسپٹل آنے کے بجائے قبرستان میں آ جاتے۔ اب حال لوگوں کا یہ ہے کہ سواری ایجاد ہوئی چلانے کے لیے، بگانے کے لیے، ہم اس کو اڑانا چاہتے ہیں۔ موٹر سائیکل ایجاد ہوئی کہ 2-3 آدمی بیٹھ جائیں، 2 آدمی بیٹھ جائیں۔ پاکستانی ایجادات کے لحاظ سے تو پیچھے ہیں، لیکن ایجادات در ایجادات کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل کے پیچھے پورا ٹرک لگا دیا، دنیا کو بتا دیا تم نے موٹر سائیکل ایجاد کی، ہم نے اس کے آگے ٹرک بنا دیا۔